امام کے پیچھے فاتحہ. جہاں حدیث میں آتا ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم ہے، وہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. وہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا، تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے قولوا آمین. واذا رکع، جب رکوع کرے فرکعوا، تو تم بھی اس کے ساتھ رکوع کرو. یہاں امام کو قرات کا حکم دیا جا رہا ہے، مقتدی کو صرف آمین کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں دوسری حدیث بھی ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جب باقی تلاوت میں امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے تو فاتحہ میں بھی کافی ہونی چاہیے. میرا مقصد ابھی فروعی مسائل کے دلیل دینا نہیں ہے، دلیل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو آپ ان مختلف دلائل میں اپنے عالم کو فالو کرتے ہو جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، آپ اس کی رائے کو لے رہے ہوتے، آپ ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو گے تو یہ تو ساری حدیثیں نبی کی ہیں، ان میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کا دو سوال ہے، ایک یہ کہ اس طرح کے اختلافات ہوں تو ایک عالم کیا کرے گا، اور دوسرا ہے کہ عام آدمی کیا کرے. دیکھیے یہاں پہ بھی تقلید، یہ سارے اختلافات ہیں، کوئی بھی شخص ان اختلافات میں اگر ڈیسیزن لے گا تو اس کا ایک اجتہاد ہوگا. تو ایک آدمی جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے، چاہے روایات کا تعارض ہو، چاہے روایات کی تصحیح تضعیف کا مسئلہ ہو، صحیح ضعیف کا مسئلہ ہو یا صحیح ہے لیکن آپس میں ٹکرا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوز ہے، تو جو بھی عالم کوئی ڈیسیزن لے گا تو اپنی کوئی دلائل پیش کرے گا نا کہ ہم اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جو کہے گا کوئی دوسری بات کہے گا وہ بھی اپنی دلائل پیش کرے گا. تو ان اختلافات میں جب بھی عالم اپنا کوئی اوپینین دے گا، کوئی رجلٹ پیش کرے گا، تو اس کی تائید میں کوئی بات بھی رکھے نا کہ ہم ایسا اس وجہ سے بول رہے ہیں. تو اب وہاں پہ ایک عام شخص موازنہ کر سکتا ہے کہ یہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے، دوسرے صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے. تو اس حساب سے آدمی کنفرم کر سکتا ہے کہ کس کی بات وزندار ہے، اس میں لینا ہے. اب جیسے آپ نے 3 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا، ایک حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یا اس میں ایک لفظ ہے فصاعدا کا، کہ اس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اور سورہ فاتحہ فصاعدا، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ تو دو بات آ گئی، ایک تو ایک روایت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے، اب یہاں سورہ فاتحہ پلس کچھ اور کہا جا رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. اب اس کنفیوژن کا 2 جواب. ایک جواب یہ ہے کہ فصاعدا کے جو الفاظ ہیں نا، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. شیخ نوارپوری صاحب کی کتاب ہے توفۃ الکلام، کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پہ ایک پوری کتاب ہے تحقیق الکلام، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے ثابت کیا کہ یہ جو فصاعدا کے الفاظ ہیں یہ محل نظر ہے. تو پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ اس کے صحیح اور ثابت ہونے کا مسئلہ، جو آپ کو ٹکراؤ دکھ رہا تھا جب وہ ورڈ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر یہ ٹکراؤ ختم ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کو آپ ثابت ہی مان لیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کا جواب دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فصاعدا یہ تو ایسے ہی نا جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہا گیا کہ ربع درہم، بھائی 12 باتوں میں کیا آتا ہے کہ ربع درہم میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ربع درہم فصاعدا، ربع درہم ہو یا اس سے زیادہ چوری کرے. تو حقیقت میں ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب کہیں کہ یار چور کا ہاتھ کتنے پہ کاٹا جائے گا، ربع درہم، ربع درہم مطلب 1/4 دینار، ربع دینار، تو 1/4 دینار چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹیں گے. دوسری حدیث میں کیا آتا ہے 1/4 فصاعدا یا زیادہ. تو دونوں جگہ کوئی تعارض نہیں ہے. مطلب یہ ہے، دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم مقدار کیا ہے، جو ہے ربع دینار، اتنا ہوگا اماؤنٹ چوری کا تو اس کا ہاتھ کٹے گا. اور فصاعدا کہہ گیا یہ یا اس سے زیادہ، تو اس میں تعارض کیا ہوگا، اس سے زیادہ تو بھی اس کا ہاتھ کٹے گا، ایسا نہیں کہ زیادہ تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے اس کا. تو وہ ایک بیان کا، ایک تعبیر کا ایک طریقہ ہے کہ کم سے کم ربع دینار. ایسے سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر کسی نے قرات نہیں کیا، مصلی نے قرات نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو کتنا، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ. تو سورہ فاتحہ جب امام کے پیچھے پڑھے گا، جہری نماز ہوگی، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی کچھ نہیں پڑھ سکتا. جہری نماز نہیں ہوگی تو سورہ فاتحہ پلس کچھ اور اس کو پڑھنا ہے. تو دونوں صورتیں پیش آتی ہیں. کبھی مقتدی کیا ہوتا ہے، صرف اس کو سورہ فاتحہ پہ اقتدا کرنا ہوتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے، اس کو وہ بھی اس پر لازم ہوتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ. تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں. اصل دونوں حدیث کا مطلب یہ کہ کم سے کم سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا، یہ اس کے لیے کمپلسری. اس کے ساتھ اور پڑھ رہا تو اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ اور پڑھ رہا، اس سے کوئی مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ حدیثوں میں تعارض نہیں ہے.
تو دو جواب اس کا علماء نے دیا. ایک تو یہ کہ فصائدن کے الفاظ ثابت نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اگر ثابت بھی ہے تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کمپلسری ہے. اب کوئی سورہ فاتحہ اور بھی پڑھتا ہے اس لیے یہ کہہ دیا گیا فصائدن کے الفاظ ہے. جیسے چوری کے معاملے میں کم سے کم ربع دینار ہے جس پہ ہاتھ کٹتا ہے, کبھی کبھی ربع دینار سے زیادہ بھی چراتا ہے, ایسا نہیں کہ ربع دینار ہی آدمی چرائے گا, اور بھی چرا لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. اس دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں. شیخ وہ امام کی قرات والا بھی سوال تھا ان کا. ہاں, وہ جو ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, اس میں کہ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے, یعنی جہری نماز ہے. اب امام قرات کر رہا ہے تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھا تو ایک مقتدی کو پڑھنا پڑے گا, لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ مزاد الفاتحہ, سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ امام پڑھتا ہے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں تو سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے, اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. اس میں ایک عام سی بات ہے, لیکن دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو دونوں حدیثوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی, ہر جگہ ہوگی سوائے سورہ فاتحہ کے. یہاں پہ امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں مانی جائے گی. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتہ, مردہ کوئی جانور جو حلال تھا اگر وہ مر جائے بغیر ذبح کیے آپ اسے نہیں کھا سکتے. لیکن مچھلی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ والحل میتتہ, سمندر کا مردہ جو ہے حلال ہے. ایسے کئی حدیث ہیں جس میں مچھلی مر گئی تو بھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ حدیث قرآن ٹکرا گیا؟ ایک منٹ سنیے, حدیث قرآن ٹکرا نہیں رہا. حدیث میں ایک عام سی بات تھی کہ کوئی بھی چیز مر گئی, کوئی بھی جانور مر گیا آپ اسے نہیں کھا سکتے. اب ایکسیپشن کیا آ گیا مچھلی کے لیے, مچھلی مر گئی تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو ایسے جو حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات, یہ عام سی بات ہے. لیکن اب ایکسیپشن مل رہا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. نہیں, سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے, امام کے پیچھے تو بھی پڑھنا ہے. تو ہم اس کو ایکسیپشن کے طور پہ لیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقتدی کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو وہ حدیث سورہ فاتحہ کے علاوہ کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے الگ سے ایکسیپشن ہے. اللہ کے نبی سنن نبی داؤد کی روایت ہے, امام بخاری نے جزء قرات میں نقل کیا ہے, کئی روایتیں کئی سندیں اس کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ زور زور سے قرات کر رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, الا بفاتحہ الکتاب, کیونکہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا, کیونکہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بات بھی اس میں ہے اور مقتدی کی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں مقتدی کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر امام پڑھ رہا ہے تو تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایکسیپشن دیا سورہ فاتحہ تو تم کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. وہی حدیث جو ہے دوسری کا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ڈیٹیل میں سنن نبی داؤد میں امام بخاری کی کتاب جزء القرات وغیرہ میں آئی ہے, جس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدی کے لیے کہا ہے, جماعت کے لیے کہا ہے کہ میرے پیچھے تو نماز پڑھ لو تو سورہ فاتحہ تم کو پڑھنا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. محمد بن اسحاق کے بارے میں لوگ کلام کرتے ہیں لیکن وہ ثقہ ہے, پوری امت اس کو ثقہ مانتی ہے, حنفیہ بھی ثقہ مانتے ہیں, اہل حدیث بھی ثقہ مانتے ہیں, سب اس کو ثقہ مانتے ہیں. لیکن کبھی مطلب آ جاتا ہے تو بلا وجہ جھگڑے کر دیتے ہیں. تو ہر کلام کس راوی پہ نہیں ہوتا ہے, بہت کم ایسے راوی ملیں گے جن پہ آپ کو کلام نہ ملے, لیکن ہر کلام معتبر ہوگا. آپ کلام کی بات کریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایسا کلام ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے ہم پڑھنا شروع کریں گے. تو کلام کس پر نہیں ملتا ہے, تو ہر کلام معتبر نہیں ہوتا میرے بھائی. اچھا چلیے ٹھیک, آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, صاحبین کی بات لے لیتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر, اور وہ آپ صحیح ہوتے ہیں, اور ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, امام شافعی کی بات لے لیتے ہیں, جمہور کی بات لے لیتے ہیں, تو ہم غلط ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی واضح فرق نہیں بتایا اپنے رویے میں ہمارے رویے میں. آپ مقلد ہیں, مقلد ہونے کے باوجود اتنی ماشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ایک مجتہد کو چھوڑ کر کے دوسرے مجتہد کا قول لے لے رہے ہیں, حالانکہ آپ مقلد ہیں آپ مقلد پر آپ تقلید کے باوجود اتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں کہنے کہ امام حنیفہ غلط ہیں اور صاحبین کا قول صحیح ہے, باوجود اس کی کہ آپ مقلد ہیں. مقلد جو ہے وہ بیٹھ کر کے مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے, ریفری بنا ہوا ہے. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا یہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے دو اعتراض کیے. ایک یہ کہ حدیث میں جو ہے تعارض ہوتا ہے, اسی لیے ہم کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا موقف جو اپنایا تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو اس کا جواب شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے دونوں کا بہت بہترین انداز میں دیا, اور پھر لاسٹ میں جو شیخ سرفراز فیضی نے حفظہ اللہ
جو جواب دیا وہ بھی بہت ہی بہترین تھا کہ آپ لوگ مقلد ہو کے مجتہد کے درمیان فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دونوں مجتہد میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں کون صحیح ہے، اور آپ ایک کی رائے اختیار کرتے. جو رویہ آپ اپنا رہے ہیں وہی رویہ ہمارا بھی اس مسئلے میں. ہم بھی دیکھتے ہیں کون سے مجتہد کی رائے بہتر ہے، وہ رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس رائے کو اپناتے ہیں.